ट्रंप ने एक ऐसा इशारा दे दिया है जिसने वॉशिंगटन से बीजिंग तक खतरे की घंटियां बजा दी। सवाल यह है, क्या ट्रंप अब ईरान के बाद चीन के मालियाती निजाम को भी दबाव में लाना जा रहे हैं? और अगर बड़े चीनी बैंक पाबंदियों की जद में आ जाते हैं तो क्या ये अमेरिका बामुकाबला चीन की माशी कशमकश बन जाएगी? तो क्या ट्रंप ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में कामयाब होंगे या माशी दबाव बढ़ाते बढ़ाते अमेरिका चीन के साथ एक नए तनाज़े में दाखिल हो जाएगा? ट्रंप ने एक ऐसा इशारा दे दिया है जिसने वॉशिंगटन से बीजिंग तक खतरे की घंटियां बजा दी हैं। सवाल यह है, क्या ट्रंप अब ईरान के बाद चीन के मालियाती निजाम को भी दबाव में लाना जा रहे हैं? और अगर बड़े चीनी बैंक पाबंदियों की जद में आ जाते हैं तो क्या ये ईरान अमेरिका जंग रहेगी या फिर ये जंग एक नए मरहले में दाखिल होकर अमेरिका बामुकाबला चीन की माशी कशमकश बन जाएगी? फिर 6 माह पहले जिस जंग को मुख्तसर कार्रवाई समझा गया था, आज वो जंग एक पेचीदा बहरान बन चुकी है। ईरान शदीद नुकसान उठा चुका है, अमेरिका भी वसाइल खर्च कर चुका है, आलमी तेल की मंडी दबाव में है, आबनाए हुर्मस अब भी इंतहाई हसास मसला है और अब चीनी बैंकों पर पाबंदियों का साया भी मुंडलाने लगा है। तो क्या ट्रंप ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाब होंगे या माशी दबाव बढ़ाते बढ़ाते अमेरिका चीन के साथ एक नए तनाज़े में दाखिल हो जाएगा? और अगर ईरान सरेंडर नहीं करता, मुज़ाकरात फौरी बहाल नहीं होते और हुर्मस का बहरान भी बरकरार रहता है, तो फिर इस जंग का इख्तिताम आखिर क्या होगा? क्योंकि एक बात अब वाज़िया है, ये जंग जितनी लंबी हो रही है, इसके असरात ईरान की सरहदों से इतने ही दूर जा रहे हैं। फिर जैसे अब चीनी बैंकों को निशाना बनाने की बात सामने आई है, तो क्या ये एक बहुत बड़ी आलमी माशी जंग का आगाज भी हो सकती है? ट्रंप का बड़ा इशारा सबसे पहले समझते हैं कि हवा किस तरफ चल रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले चीनी मालियाती इदारों के खिलाफ मुमकिना पाबंदियों का इशारा दे दिया है। अभी ये नहीं कहा गया कि किस बड़े चीनी बैंक पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन ट्रंप का अंदाज इंतहाई वाज़िया था। उन्होंने तस्दीक भी नहीं की और तरदीद भी नहीं की, बल्कि सवाल को मज़ीद पुरअसरार बना दिया कि किसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर रहा। यह ट्रंप का रवायती अंदाज है, यानी फैसला हो सकता है, तैयारी हो सकती है, लेकिन ऐलान उस वक्त होगा जब वॉशिंगटन इसे अपने लिए फ़ायदेमंद समझेगा। और यहाँ असल मसला सिर्फ बैंक नहीं, असल मसला है ईरान का तेल। चीन ईरान का सबसे अहम तजारती शराकतदार है, खुसूसन तवानाई के शोबे में। अगर ईरानी तेल से मुतल्लिक अदायगियों को चीनी मालियाती निज़ाम के ज़रिए प्रोसेस करने वाले इदारे निशाने पर आते हैं तो वाशिंगटन दरअसल ईरान के ख़िलाफ़ एक और माशी महाज खोलने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, चीन इसे कितनी देर तक बर्दाश्त करेगा? ईरान को तनहा करने की कोशिश अमेरिका की हिकमत अमली को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो है ईरान को फौजी मैदान में दबाव, माशी मैदान में तन्हाई और सफारती मैदान में तनहा करना। लेकिन 6 माह की जंग के बाद क्या ये हिकमत अमली कामयाब हुई? यहाँ तस्वीर इतनी सादा नहीं। बहरहाल ईरानी वजारत खारजा ने अमरीकी माशी इक़दामात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका इक़्तिसादी मुहिम को ईरानी अवाम के ख़िलाफ़ बेरहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, बेरहम हथियार। तेहरान ने अमरीकी पाबंदियों को गैर कानूनी और काबिल मुज़म्मत करार देते हुए दावा किया है कि इन इक़दामात से लाखों ईरानी शहरियों की सेहत और रोज़गार मुतासिर हो सकते हैं।
ایران نے عالمی برادری سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ امریکی پابندیوں پر عمل درآمد سے گریز کیا جائے، اور یہاں ایک انتہائی اہم جملہ بھی سامنے آیا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے فوجی تعاون اور اقتصادی دباؤ کے خلاف وہ اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کو شدید نقصان پہنچا ہے، فوجی نقصان، معاشی نقصان، فضائی دفاع کو نقصان، جوہری تصنیبات کو نقصان اور انسانی جانوں کو نقصان۔ لیکن دوسری طرف ایران مکمل طور پر جنگ سے باہر نہیں ہوا۔ ایران نے سرنڈر نہیں کیا، حکومت تبدیل نہیں ہوئی، اور سب سے اہم، ایران کے پاس اب بھی جواب دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ میزائل موجود ہیں، ڈرونز موجود ہیں، اور آبنائے ہرمز اب بھی ایک ایسا کارڈ ہے جسے تہران مکمل طور پر اپنے ہاتھ سے باہر جانے نہیں دینا چاہتا۔ اس وقت امریکہ خود بھی قیمت ادا کر رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکی فوج کو بھی جانی اور عسکری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ رپورٹس میں امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں، سینکڑوں زخمیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ امریکی طیاروں اور ڈرونز کے نقصان کی رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں۔ اگر ایک طویل جنگ میں انٹرسیپٹرز میزائل، دفاعی نظام اور دیگر جدید جنگی وسائل تیزی سے استعمال ہوں تو امریکہ کے لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کل کسی دوسرے محاذ پر بحران کھڑا ہو گیا تو کیا واشنگٹن کے پاس فوری رد عمل دینے کے لیے وسائل کافی ہوں گے؟ کیونکہ امریکہ پہلے ہی دنیا کے کئی حصوں میں اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھتا ہے۔ آج اس جنگ کو 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جنگ کیوں ختم نہیں ہوئی؟ اب ذرا پوری جنگ کو پیچھے مڑ کر دیکھیں۔ ابتدا میں توقع کیا تھی؟ مختصر کارروائی، چند ہفتے، 4 ہفتے، لیکن اب تقریباً 6 ماہ گزرنے کو ہیں اور جنگ ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جنگ صرف بمبوں سے نہیں جیتی جاتی۔ جنگ کے بعد کیا ہوگا؟ ایران میں حکومت کون کرے گا؟ جوہری پروگرام کا کیا ہوگا؟ ایران کے میزائل پروگرام کا کیا بنے گا؟ آبنائے ہرمز کیسے کھولی جائے گی؟ خلیجی ممالک کو کیسے محفوظ رکھا جائے گا؟ ان سوالوں کے جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ امریکی سینیٹر اور سابق امریکی بحریہ کے جنگی پائلٹ مارک کیلی کے مطابق صدر ٹرمپ کے پاس ایران کے ساتھ جاری جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے میں بہت مشکلات کا شکار ہیں، اور کیلی نے 3 ممکنہ راستوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلا، زمینی فوج بھیج کر جنگ کو مزید بڑھانا۔ دوسرا، مکمل طور پر پیچھے ہٹنا۔ اور تیسرا، معاشی دباؤ بڑھانا، یورپی اتحادیوں کے ساتھ دوبارہ تعلقات کو مضبوط کرنا۔ لیکن پہلا راستہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر امریکی زمینی فوج ایران میں داخل ہوتی ہے تو یہ جنگ چند فضائی حملوں سے نکل کر ایک مکمل زمینی جنگ بن سکتی ہے، اور پھر ہزاروں امریکی فوجیوں کی جانیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے قطر کے وزیر اعظم کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو تعمیری قرار دیا ہے۔ اراغچی کے مطابق سفارتکاری کو دوبارہ ٹریک پر لانا ناممکن نہیں، لیکن ایک شرط ہے، امریکہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دباؤ مؤثر نہیں ہوتا۔ لیکن وائٹ ہاؤس کا جواب مختلف ہے۔ وائٹ ہاؤس کہتا ہے فی الحال امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اور یہ صورتحال اس وقت تک جاری رہ سکتی ہے جب تک صدر ٹرمپ کو محسوس نہ ہو کہ ایران بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ مذاکرات دوبارہ ہوں یا نہ ہوں، یہ طے ہے کہ اگر امریکہ واقعی ایران سے متعلق لین دین کرنے والے بڑے چینی بینکوں کو نشانہ بناتا ہے تو یہ صرف ایران پر پابندی نہیں ہوگی، یہ چین کے ساتھ براہ راست مالیاتی کشمکش بھی بن سکتی ہے، کیونکہ چین ایران کا اہم تجارتی شراکت دار ہے، اور ایران کی تیل کی تجارت میں چین کا کردار انتہائی اہم ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، چین کے پاس اپنے معاشی اور سفارتی ذرائع موجود ہیں، وہ کوئی کمزور ملک نہیں ہے، وہ امریکی پابندیوں کی مخالفت کر سکتا ہے، ایران کے ساتھ تجارت کو بڑھا سکتا ہے، متبادل ادائیگی کے نظام استعمال کر سکتا ہے، اور امریکہ کے ساتھ اپنی وسیع تر معاشی کشمکش میں اس معاملے کو ایک اور محاذ بنا سکتا ہے۔ یعنی ایک طرف
امریکہ پلس اسرائیل بامقابلہ ایران اور دوسری طرف معاشی میدان میں امریکہ بامقابلہ چین. اور اگر یہ دونوں محاذ آپس میں جڑ گئے تو دنیا کے لیے یہ انتہائی پیچیدہ صورتحال ہوگی. اس وقت ٹرمپ کے سامنے صرف 3 راستے ہیں. ایک راستہ ہے مزید فوجی دباؤ، دوسرا معاشی پابندیوں کو مزید سخت کرنا، اور تیسرا مذاکرات کی طرف واپس جانا. لیکن ہر راستے کے ساتھ خطرہ بھی ہے. مزید فوجی کارروائی کی تو جنگ مزید پھیل سکتی ہے. مزید معاشی پابندیاں لگائیں تو چین کے ساتھ تنازع پیدا ہو سکتا ہے. مذاکرات کی طرف گئے تو ٹرمپ کو اپنے مطالبات میں لچک دکھانا پڑ سکتی ہے اور اس خطے سے نکلنا بھی پڑ سکتا ہے، اور یہی اصل مشکل ہے. کمنٹس میں ضرور بتائیے کیا امریکہ واقعی بڑے چینی بینکوں پر پابندی لگانے کی ہمت کرے گا، اور اگر ایسا ہوا تو چین کا کیا جواب ہوگا. میرا نام ہے نویس شیخ، اور اگر آپ کو یہ تجزیہ اہم لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.